تو رمضان آلموسٹ آنے والے ہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بھی شخص اگر روزہ رکھے اور اپنی زبان پہ اس کو قابو نہ ہو یا پھر وہ گناہ کرے تو اللہ کو ایسے روزوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور اس ریل میں آپ کو رمضان کے بارے میں بتاؤں گا اور روزوں کا اصلی پرپس کیا ہے، مسلمس کو یہ رکھنا کیوں ضروری ہے۔ تو رمضان کا جو مہینہ ہے وہ اسلامی کیلنڈر کا 9th منتھ ہے، اور اسی مہینے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن کو نازل کیا تھا، اور اسی مہینے میں جتنے بھی مسلمس ہیں وہ سورج نکلنے سے پہلے اور سورج نکلنے کے بعد تک روزے رکھتے ہیں، کھانے سے، پانی سے اور باقی فزیکل نیڈ سے دور رہتے ہیں۔ اور بہت سارے مسلمز یہی بلیو کرتے ہیں کہ روزوں کا مطلب صرف بھوکا رہنا ہے، وہ روزہ رکھ کے کھانے سے تو بچتے ہیں مگر پھر بھی حرام جگہوں پہ جاتے ہیں، اسموکنگ کرتے ہیں، ان اپروپریٹ کانٹینٹ کو دیکھتے ہیں، اپوزٹ جینڈر کو غلط نظروں سے دیکھتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو کہ اپنی زبانوں سے گالیاں تک دیتے ہیں۔ اور اب آپ مجھے بتائیں کہ یہ جو روزہ ہے کیا یہ ایکچولی میں روزہ ہے یا پھر ایک فاقہ ہے؟ اور اسی وجہ سے روزے رکھنے کا مطلب صرف یہ نہیں کہ آپ کھانا نہ کھاؤ، بلکہ اپنی ہر ایک باڈی پارٹ کا کنٹرول ہو آپ کے پاس، آپ کی اسپرچل گروتھ ہو اور آپ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے قریب ہو۔ آپ کی آنکھوں کا روزہ ہے کہ آپ کچھ غلط نہ دیکھو، آپ کی زبان کا روزہ ہے کہ آپ جھوٹ نہ کہو، کسی کی چگلی نہ کرو، کسی کو گالیاں نہ دو، آپ کے ہاتھوں کا روزہ ہے کہ آپ کسی کو ہرٹ نہ کرو یا پھر بیلنس کریٹ نہ کرو، یہاں تک کہ آپ کے خیالوں کا بھی روزہ ہے تاکہ آپ کوشش کرو کہ آپ کسی کے بارے میں غلط نہ سوچو۔ اور اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ اتنی کیئرفلنس کے ساتھ میں روزہ رکھنے کی ضرورت ہی کیا ہے، تو اس کا جواب قرآن میں ہے، جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے، مومنو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار بنو۔ جو تقوی لفظ ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اپنی نفس کو پاک کرنا، اپنے آپ پہ قابو رکھنا، اور جو آپ کے ڈیزائرز ہیں ان کو کنٹرول کرنا۔ یہ وہ خاصیت ہے کہ جب کوئی نہ دیکھ رہا ہو اور آپ اکیلے ہوں اور آپ گناہ کر سکتے ہوں مگر پھر بھی آپ گناہ نہ کریں، کیونکہ آپ کو یہ پتا ہے کہ کوئی نہ دیکھ رہا صحیح مگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ اور روزے رکھنے سے ہم اپنے آپ پہ قابو سیکھتے ہیں کہ ہم پر کنٹرول ہمارے ڈیزائرز کا نہیں ہے بلکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ہے، کیونکہ ایسا بالکل ہو سکتا ہے کہ کوئی انسان روزہ رکھے اور اس کو بدلے میں کچھ نہ ملے اور اللہ اس کے روزے کو ریجیکٹ کر دے۔ اور ایسا کیوں؟ کیونکہ اس انسان نے نہ تو اپنی زبان کی حفاظت کی، نہ اپنی آنکھوں کی، اور نہ اپنے ایکشنز کی۔ اور دوسری طرف اگر آپ روزہ رکھتے ہیں اس طرح سے جس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے روزہ رکھنے کے لیے، تو وہ آپ کو خود پہ قابو کرنا سکھائے گا، آپ کی اسپرچل اسٹرینتھ انکریز ہوگی، آپ زیادہ صبر کرنے والے بنو گے، زیادہ شکر کرنے والے بنو گے، اور آپ کے دل میں ان لوگوں کے لیے جو رات میں بھوکے سوتے ہیں ہمدردی جگے گی۔ اور اسی وجہ سے جو رمضان ہے وہ ایک موقع ہے خود کو ٹرانسفارم کرنے کا، خود کو بدلنے کا، ایک بہتر انسان بنانے کا، اپنے آپ کو اللہ کے ساتھ جوڑنے کا، اور ان زنجیروں کو، ان چینز کو جو گناہوں سے آپ کو جوڑتی ہیں ان کو توڑنے کا۔ اور اب آپ مجھے کمنٹ کر کے بتائیں کہ رمضانوں کے بارے میں آپ کتنے ایکسائٹیڈ ہو۔